السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم پڑھیں گے امریکہ کے ٹھیک ہے ریاستہائے متحدہ امریکہ کا وفاقی نظام۔ وفاق کیا ہوتا ہے یہ آپ پہلے لیکچرز میں دیکھ چکے ہیں، وہ ڈیٹیل میں ہم نے اس کو پڑھ لیا ہے۔ وفاق میں جو ہے وہ مرکزی اور جو علاقائی حکومتیں ہوتی ہیں ان کے درمیان اختیارات کی تقسیم ہوتی ہے۔ کچھ اختیارات مرکزی حکومت کے پاس ہوتے ہیں اور باقی اختیارات جو ہیں وہ ریاستوں کے پاس یا صوبوں کے پاس ہوتے ہیں۔ تو امریکہ میں جب انہوں نے نو آبادیوں نے انگریزوں کے خلاف جنگ جیتی تھی تو ہر نو آبادی جو ہے وہ اس کو ایک خود مختار ریاست کا درجہ دے دیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور 1780 حملات ہیں ان کی نگرانی ایک کانفرنس کرتی رہی تھی، ٹھیک ہے۔ کچھ ریاستیں تھیں، خود مختار ریاستیں تھیں اور ان کی نگرانی ایک کانفرنس کر رہی تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر 1787 میں ایک نیم وفاق قائم ہوا تھا اور اس کا بھی مقصد یہی تھا کہ ان کے دفاع کی ذمہ داری اس کے پاس ہو اور وہ دفاعی لحاظ سے مضبوط ہو، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ جو نیم وفاق تھا یہ اپنی کمزوریوں کی وجہ سے ناکام ہو گیا تھا اور جو ریاستیں تھیں انہوں نے نیم وفاق کو اپنے حصے کی رقم دینے میں سستی کی تھی، تو اس لیے پھر اس کی افادیت مشکوک ہو گئی تھی۔ یہ جو صورتحال تھی اس میں جو ریاستیں تھیں وہاں کی انہوں نے ایک کنونشن منعقد کی تھی فلیڈلفیا میں 1887 میں، ٹھیک ہے۔ اس میں 12 ریاستوں کے نمائندے شریک ہوئے تھے اور انہوں نے ایک قرارداد پیش کی تھی کہ نیم وفاق کو ختم کر کے ایک وفاق قائم کیا جائے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ مرکز کو مضبوط کیا جائے، جبکہ نیم وفاق کی صورت میں مرکز بہت کمزور ہو گیا تھا اور ریاستیں خود مختار ہوتی چلی جا رہی تھیں۔ یہ جو نیم وفاق کے بعد وفاق قائم ہو گیا اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ ایک وفاقی آئین مرتب کیا گیا امریکہ میں۔ جب بھی آئین مرتب کیا گیا تھا تو اسے بھی تمام نمائندوں کی حمایت حاصل تھی۔ اس کو توثیق کے لیے جتنی ریاستیں تھیں اس وقت 13 ریاستیں تھیں ان کے پاس بھیجا گیا تھا اور انہوں نے اس کو فوری طور پر منظور بھی کر لیا تھا۔ امریکہ کے جو سب سے پہلے صدر ہیں وہ جارج واشنگٹن تھے، ان کو صدر منتخب کر لیا گیا تھا اور پھر بعد میں جو کچھ اور ریاستیں ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو گئی تھی، ٹھیک ہے جی۔ نیکسٹ اس میں امریکی ریاستوں پر مشتمل وفاق۔ تو جب یہ کنونشن منعقد ہوئی تھی تو 12 ہی ریاستوں نے اس میں شرکت کی تھی، لیکن اس کے علاوہ بھی امریکہ میں کچھ مزدوروں نے، کاشتکاروں نے کچھ اور کالونیاں بھی آباد کر رکھی، ٹھیک ہے، جن کی کل تعداد تھی 48۔ اور پھر بعد میں الاسکا اور ہوائی جو ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو گئے اور اس طرح سے امریکی وفاق میں کل 50 ریاستیں شامل ہو گئیں، ٹھیک ہے۔ امریکہ کا جو وفاق ہے اس کے ہر یونٹ کو ریاست کہا جاتا ہے اور یہ ہر ملک میں مختلف ہوتا ہے۔ کچھ جگہوں پہ ان کو کینٹن کہا جاتا ہے۔ اگر ہم اپنے ملک کی بات کریں پاکستان میں تو ہمارے ہاں یہ جو ریاستیں ہیں، یہ جو یونٹس ہیں ان کو ہم صوبے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ امریکہ میں اس کو ریاست کہا جاتا ہے۔ اچھا جی، نیکسٹ اس میں پھر امریکی وفاق کی جو امریکہ کا جو وفاق ہے اس کو اگر ریاستی یونٹوں کے حوالے سے دیکھا جائے تو وہ دنیا میں سب سے بڑا ہے، ٹھیک ہے، 50 ریاستوں پر مشتمل ہے یہ۔ اس میں تقسیم اختیارات کا جہاں تک تعلق ہے تو آئین کے مطابق آئین کی دفعہ نمبر 1 جو ہے اس میں مرکزی امور کی فہرست دی گئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے علاوہ جز نمبر 2 جو ہے اس میں صدر کے اختیارات کا ذکر کیا گیا ہے اور صدر کے پاس جو اختیارات ہیں وہ خارجہ معاملات ہیں اور اس کے علاوہ دوسرے ممالک سے متعلق جو معاملات ہوتے ہیں وہ صدر کے پاس ہیں۔ تو آئین میں جو ریٹرن فارم میں 2 چیزوں کا ذکر کیا گیا، ایک تو صدر کے اختیارات ہیں اور دوسرا کیا ہے، جو مرکزی حکومت کے اختیارات ہیں، جو مرکزی حکومت کے جو امور ہیں ان کی فہرست ہے، جو ریاستی امور ہیں ان کی فہرست نہیں درج کی گئی۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ جتنے بھی جو باقی ماندہ اختیارات ہیں وہ تمام جو ہیں وہ ریاستوں کے انڈر آتے ہیں اور وہ ریاستوں کے سپورٹ کر دیے گئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اگر تحریری صورت میں اس کو دیکھا جائے، تحریری آئین کا جہاں تک تعلق ہے تو ریاستیں جو مرکز سے زیادہ مضبوط ہیں، لیکن اگر اس کو عملی طور پر دیکھا جائے تو مرکز جو ہے وہ بہت زیادہ طاقتور ہو گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔